اس ویڈیو میں ہم ایک مضمون پڑھیں گے جس کا ٹائٹل ہے اسٹے سیف یعنی محفوظ رہیے۔ تو اس مضمون کی مدد سے ہم جان سکیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے گھروں میں، روڈ پر یا اپنے اسکول میں محفوظ رہ سکتے ہیں، یعنی وہ کون سی اچھی باتیں ہیں کہ جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم ہر طرح کے نقصان سے بچ سکیں اور ہر طرح کے خطرے سے ہم محفوظ رہیں۔ تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی پڑھیے۔ My name is مریم۔ میرا نام مریم ہے۔ My parents have taught me some very important rules. My parents have taught me یعنی میرے والدین نے مجھے سکھایا ہے یا سکھائے ہیں some very important rules، کچھ بہت ہی اہم اصول۔ اصول کہتے ہیں کسی بہت ہی خاص اور اچھی بات کو کہ جس پر عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ نقصان سے یا خطرے سے بچ سکیں۔ تو مریم یہ بتا رہی ہے کہ جو اصول اس کے والدین نے اسے بتائے ہیں وہ ایسے اصول ہیں that I always follow، جنہیں میں ہمیشہ عمل میں لاتی ہوں، یعنی میں ہمیشہ ان کے مطابق ہی عمل کرتی ہوں، یعنی میرا ہر کام انہی اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ مریم کہہ رہی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ These rules are for my own safety. These rules یعنی یہ جو اصول ہیں are یہ ہیں for my own safety یعنی میری اپنی حفاظت کے لیے، یعنی ان کی مدد سے میں محفوظ رہ سکتی ہوں۔ I know that مجھے پتا ہے کہ if I follow these rules اگر میں ان اصولوں پر عمل کروں گی I will be safe میں محفوظ رہوں گی، یعنی خطرے سے بچ سکوں گی۔ Here are some safety rules that I follow to stay safe، اور here are some safety rules یہاں پر ہیں کچھ چند ایک حفاظتی اصول، انہیں حفاظتی قوانین بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ روڈ پر جب ہم چل رہے ہوتے ہیں یا سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں کچھ خاص قوانین جو ہیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جیسے روڈ کے کنارے پر چلتے ہوئے ہم احتیاط کرتے ہیں یا روڈ پار کرتے ہوئے ادھر ادھر اچھی طرح سے دیکھ کر اس کو پار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی کچھ چند ایک حفاظتی اصول یا قوانین ہیں۔ تو یہ جو بتائے جا رہے ہیں یہ کس لیے بتائے جا رہے ہیں؟ that I follow to stay safe یعنی جن کو کہ وہ مریم ان پر عمل کرتی ہے محفوظ رہنے کے لیے۔ تو وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ تمام اصول جو ہیں وہ کیا ہیں، ایک ایک کر کے انہیں دیکھتے ہیں۔ Here are some safety rules، یہ ہیں کچھ حفاظتی اصول، انہیں ہم حفاظتی تدابیر بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے حفاظتی تدابیر کا جو ہے کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور حفاظتی قوانین بھی کہہ سکتے ہیں۔ That I follow to stay safe کہ جن پر عمل کر کے میں محفوظ رہتی ہوں۔ تو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ I know my parents' names یعنی مجھے اپنے والدین کے نام معلوم ہیں۔ اس کے علاوہ کیا معلوم ہے؟ their telephone numbers، ان کے جو ٹیلی فون نمبر ہیں وہ بھی مجھے معلوم ہے، یعنی میرے پاس موجود رہتے ہیں یا مجھے یاد ہیں۔ اینڈ مائی ایڈریس، اور میرا جو پتہ ہے گھر کا وہ بھی مجھے معلوم ہے، یعنی میں نے یاد کر رکھا ہے۔ تو یہ ایک بہت ضروری اصول ہے جو آپ کو گم ہونے کی صورت میں کام آ سکتا ہے، اور ناموں، فون نمبروں اور گھر کے پتے کی مدد سے آپ واپس گھر پہنچ سکتے ہیں یا آپ کو گھر پہنچایا جا سکتا ہے۔ اگلا اصول دیکھتے ہیں۔ I always take permission یعنی میں ہمیشہ اجازت لیتی ہوں from my parents اپنے والدین سے before I go anywhere جب بھی کبھی میں کہیں جاتی ہوں، اور get into a car یا میں کسی گاڑی میں بیٹھ رہی ہوتی ہوں، even with someone I know
یہاں تک کہ اگر میں اس شخص کو جانتی بھی ہوں لیکن پھر بھی ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے میں اپنے والدین سے ضرور اجازت لیتی ہوں کہ کیا مجھے ایسا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں. تو والدین اگر سمجھتے ہوں کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے تو وہ اس کی اجازت دے دیں گے، لیکن چونکہ ہمارے والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا بات ہمارے لیے ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، تو اسی کے مطابق وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں. اور یہ بھی ایک بہت ہی اچھا اصول ہے جو کہ ہماری حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے. اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں اگلا پوائنٹ، آئی آلویز چیک فرسٹ، یعنی میں ہمیشہ پہلے یہ اچھی طرح سے چیک کر لیتی ہوں یا تسلی کر لیتی ہوں ود مائی پیرنٹس، اپنے والدین کے ساتھ، اور اے ٹرسٹڈ اڈلٹ، یا پھر کوئی ایسا اڈلٹ کہتے ہیں کسی بھی گھر کے بڑے کو، جیسے کہ آپ کی دادی دادا، نانی نانا وغیرہ ہو سکتے ہیں، یا خالہ پھپھو وغیرہ، کہ جن پر آپ ٹرسٹ کرتے ہو یعنی اعتبار کرتے ہو. بیفور آئی ایکسیپٹ اینی تھنگ، اس سے پہلے کہ میں کسی سے قبول کروں کوئی بھی چیز، فرام اینی ون، کسی سے بھی. بیفور آئی ایکسیپٹ اینی تھنگ فرام اینی ون یعنی کسی سے بھی کوئی چیز لینے سے پہلے میں اپنے والدین یا گھر کے کسی بڑے سے اس بات کی تسلی کر لیتی ہوں کہ کیا مجھے اس شخص سے وہ چیز لینی چاہیے، ایون فرام سم ون آئی نو، یہاں تک کہ وہ چیز مجھے کسی جان پہچان والے شخص سے لینی ہو. سم ون آئی نو جسے آپ جانتے ہوں، تو اگر ان سے بھی آپ کو کوئی چیز لینی ہو تو پہلے والدین یا کسی بڑے سے پوچھ لیں. یہ بھی بات جو ہے بہت ضروری ہے آپ کی حفاظت کے لیے. اگلا پوائنٹ، I always take a friend with me when I go to play outside. I always take a friend with me. میں ہمیشہ کسی سہیلی وغیرہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہوں. When I go to play outside، جب میں باہر کھیلنے جاتی ہوں. اگلا پوائنٹ، if someone tries to touch me or treat me in a way that makes me afraid or unsafe, I say no and get away from that person and shout for help. If someone tries to touch me or treat me، یعنی کہ اگر کوئی شخص مجھے چھونے کی یا کچھ میرے ساتھ اس طریقے سے پیش آنے کی کوشش کرے، دیٹ میکس می افریڈ اور انسیف، کہ جس کی وجہ سے مجھے ڈر محسوس ہو یا میں خود کو محفوظ نہ سمجھوں ان کی اس حرکت کی وجہ سے، تو میں ہمیشہ ان کو روک دیتی ہوں، یعنی نہیں کہتی ہوں یا رک جائیے. اور میں کیا کرتی ہوں، اینڈ گیٹ اوے فرام دیٹ پرسن، میں فوراً اس شخص سے دور ہو جاتی ہوں اور میں مدد کے لیے، اینڈ شاؤٹ فار ہیلپ، اور میں مدد کے لیے چلاتی ہوں. تو یہ تو بہت ہی ایک اہم اصول ہے، ایسے موقع پر ایسا ہی کرنا چاہیے اپنی حفاظت کے لیے. اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں، آئی آلویز ٹیل مائی پیرنٹس اور اے ٹرسٹڈ اڈلٹ، میں ہمیشہ اپنے والدین کو یا کسی بڑے کو کہ جس پر اعتبار ہو مجھے، ان کو میں بتاتی ہوں. اف آئی فیل افریڈ، اگر میں ڈر محسوس کرتی ہوں، اور انسیف اباؤٹ سم تھنگ اور سم ون، یا میں غیر محفوظ خود کو محسوس کرتی ہوں، یعنی مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے کوئی خطرہ ہے، تو اس کے متعلق یعنی کسی بھی چیز سے یا کسی بھی دوسرے شخص سے، تو میں ضرور اس کے متعلق اپنے والدین اور اپنے کسی بڑے کو بتاتی ہوں. اور ایسا کرنا بھی بہت ہی ضروری ہے آپ کی حفاظت کے لیے، تاکہ آپ کے بڑے یا آپ کے والدین آپ کی اس سلسلے میں مدد کر سکیں. اب آگے پڑھتے ہیں، here are a few other things، یہاں پر چند ایک اور چیزیں ہیں that we should do، جو ہمیں کرنی چاہیے، and a few things، اور کچھ ایسی چیزیں that we should not do، جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، so that we and others around us can stay safe، تاکہ ہم اور ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ محفوظ رہ سکیں. تو چلیے یہاں دیکھتے ہیں، ایک طرف لکھا ہے ایک کالم میں ڈوز، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں کرنی چاہیے، اور دوسری طرف لکھا ہے ڈونٹس، جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے نمبر 1، put a list of important phone numbers on a wall in a prominent place، یعنی آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے اہم فون نمبروں کی، اور اسے دیوار پر لگا دیں یا چپکا دیں،
اور یا کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں آپ اسے آسانی سے دیکھ سکیں، جیسے میگنیٹ کی مدد سے فریج وغیرہ پر بھی لگا دیا جاتا ہے چیزوں کو، اس طرح سے لسٹ کو. تو آپ کو وہ جو نمبر ہے ضرورت کے وقت ایک دم آپ ان کو حاصل کر سکتے ہیں. تو اب ہم اس سب کا باقی کا حصہ اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کر سکتے ہیں.